बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। हज़रत फ़ातिमा अल-ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती और जिगरगोशा बेटी थीं, जिन्हें दुनिया सैयदा अल-निसा अहल जन्नत यानी जन्नती औरतों की सरदार के लक़ब से जानती है। इनकी ज़िंदगी ज़ुहद, तक़वा, सब्र, इबादत, एसार, हया, इल्म, हलम व बरदबारी और बेमिसाल वफ़ादारी का आला नमूना है। इनकी ज़िंदगी न सिर्फ़ ख़वातीन के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए मशाल राह है। उनका बचपन, जवानी, इज़्दिवाजी ज़िंदगी, औलाद की परवरिश, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और दुनिया से रुख़सती तक का हर लम्हा एक ऐसा वाक़या है जो दिल को झंझोड़ देता है और रूह को बेदार कर देता है। मक्का मुकर्रमा की सनगलाख वादियों में जब ज़ुल्म व सितम का बाज़ार गर्म था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किफ़ार क़ुरैश का ज़ुल्म इंतहा को पहुँच चुका था, तब हज़रत फ़ेलिफ़ तोई मीम अपने बचपन के नाजुक कंधों पर वो बोझ उठा रही थीं जो बड़े बड़े मर्द भी बर्दाश्त न कर सकते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत हक़ के लिए कोहे सफ़ा पर चढ़कर अल्लाह का पैगाम देते तो मक्का के सरदार पत्थर बरसाते, गालियाँ देते, रास्ते रोक लेते। हज़रत फ़ेलिफ़ तोई मीम उन मौक़े पर अपने वालिद को ज़ख्मी, गिरदालूद और थके हुए देखकर अपने नाजुक हाथों से उनके ज़ख्मों को धोती थीं और आँखों से बहते आंसुओं के साथ अपने दिल में उनका दर्द समेट लिया करती थीं। हज़रत फ़ेदालिए जीमहे की वफ़ात के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन रहने लगे। हज़रत फ़ेलिफ़ तोई मीम ने अपनी मां के दुनिया से जाने के बाद अपने वालिद की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। वो सिर्फ़ एक बेटी नहीं थीं, वो मां की कमी को भी पूरा करती थीं। वो हर वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत, आराम और दिलजोई में लगी रहतीं। उनके चेहरे पर जब भी कोई परेशानी आती, हज़रत फ़ेलिफ़ तोई मीम की मौजूदगी उसे मिटा देती। हिजरत के बाद जब मदीना मुनव्वरा में इस्लाम का सूरज तुलू हुआ तो हज़रत फ़ेलिफ़ तोई मीम भी वहाँ पहुँच गईं। इसके बाद एक नया दौर शुरू हुआ। उनकी शादी हज़रत ऐन लामिया से हुई, जो ख़ुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे महबूब और बहादुर सहाबा में शुमार होते थे। उनकी शादी ना किसी शाही रस्म से हुई, ना जहीज़ की नुमाइश थी, ना कोई दिखावा, बल्कि सादगी, पाकीज़गी और सुन्नत के ऐन मुताबिक थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हज़रत ऐन लामिया और हज़रत फ़ेलिफ़ तोई मीम के निकाह की सरपरस्ती फरमाई और ये वो लम्हा था जब दो अज़ीम रूहें, दो पाकीज़ा नफूस एक साथ ज़िंदगी गुजारने के अहद में बंध गए। हज़रत फ़ेलिफ़ तोई मीम का जहीज़ भी बहुत मामूली था, जिसमें एक चमड़े की चटाई, एक पानी की मशक, चंद बर्तन, एक हाथ से चरखा चलाने वाली चुकी और एक कपड़ा था। मगर इन्हीं चंद चीज़ों में वो अपनी ज़िंदगी को इस तरह बसर करती थीं कि दुनिया के करोड़ों दिलों पर उनकी सादगी और क़नाअत की गहरी छाप रहती है। हज़रत ऐन लामिया और हज़रत फ़ेलिफ़ तोई मीम की ज़िंदगी में गुर्बत तो थी, लेकिन उनके दिल में मोहब्बत का ख़जाना था। हज़रत फ़ेलिफ़ तोई मीम खुद चुकी पैसतें पानी भर कर लाती थीं, बच्चों की परवरिश करतीं, घर की सफाई करतीं और इस सब के बावजूद इबादत में भी कोई कमी ना आने देतीं। उनके घर से कुरान की तिलावत की आवाज़ें आती थीं। उनकी ज़बान पर हमेशा ज़िक्र होता, दिल में खौफ़े खुदा होता, आँखों में खुशीद के आंसू होते। इनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा इबादत, ज़िक्र, सब्र और शक्र से लबरेज़ था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके घर तशरीफ़ लाते तो सलाम करने के बाद फरमाते, ए मेरे अहल बीत, अल्लाह तुम्हें पाक रखे और तुमसे नापाकी दूर करे। हज़रत फ़ेलिफ़ तोई मीम को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी और वही मोहब्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनसे थी। एक मौका पर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि सबसे पहले जो मेरे बाद मुझसे आ मिलेगा वो तुम होगी, तो हज़रत फ़ेलिफ़ तोई मीम को वो गम सहने में कुछ सुकून मिला जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उन पर छाया हुआ था। ये पेशगोई बिल्कुल सच साबित हुई और चंद ही महीने बाद हज़रत फ़ेलिफ़ तोई मीम दुनिया से रुखसत हो गईं। हज़रत फ़ेलिफ़ तोई मीम का किरदार सिर्फ़ एक बेटी, बीवी, माँ और मुसलमान औरत के तौर पर नहीं बल्कि एक अजीम दाई, साबिरा, शाकरा, आबिदा, ज़ाहिदा और मतक़ी ख़ातून के तौर पर भी कायम रहा। उनकी औलाद में हेसिन नून, हेसिन ये नून, ज़े नून बे और उनका फ़लाम से वाओ मीम शामिल हैं, जिन्होंने बाद में दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए क़ुरबानियों की ऐसी तारीख़ रक़म की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। हज़रत फ़ेलिफ़ तोई मीम ने अपने बच्चों की तरबियत भी ऐसी की कि वो दीन के मुहाफ़िज़ बने। हज़रत हेसिन नून और हेसिन ये नून वो हस्तियाँ हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पुश्त पर नमाज के दौरान उठाया, चूम कर दुआएं दीं और फरमाया कि ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं। हज़रत फ़ेलिफ़ तोई मीम की तरबियत की बरकत थी कि उनके बेटे मैदान करबला में दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जानें क़ुरबान कर गए, मगर बातिल के सामने सर नहीं झुकाया।
حضرت فے الف توئے میم ہے کی سیرت میں حیا کی بھی بے مثال مثالیں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ جب ان کا وصال قریب تھا تو انہوں نے حضرت اسما بنت عین میم یاسین سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ جب مجھے دفن کیا جائے تو میرا جسم کسی غیر محرم کی نظر سے محفوظ رہے۔ حضرت الف سین میم الف حمزہ نے حبشہ کی عورتوں کا طریقہ بتایا جنہیں بانسوں پر کپڑا تان کر جنازہ دیا جاتا تھا۔ حضرت فے الف توئے میم ہے خوش ہو گئیں کہ ان کی حیا کا خیال رکھا گیا۔ جب حضرت فے الف توئے میم ہے کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے غسل، کفن اور تدفین کے انتظامات کے لیے وصیتیں کر دیں۔ رات کے وقت خاموشی سے دفن کر دیا گیا تاکہ کوئی غیر محرم انہیں نہ دیکھے۔ ان کی قبر آج بھی جنت البقیع میں خاموشی سے ان کے تقویٰ، پرہیزگاری اور حیا کی گواہی دے رہی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو عورت کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، چاہے وہ ماں ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو یا ایک مومنہ۔ حضرت فے الف توئے میم ہے کی سیرت میں ہر عورت کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ وہ علم و عمل کی جامع، عبادت گزار، دنیا سے بے نیاز، دین کی خدمت میں پیش اور اللہ کی رضا کی تلاش میں ہمیشہ مصروف رہنے والی خاتون تھیں۔ حضرت فے الف توئے میم ہے کی زبان پر کبھی شکوہ نہ آیا۔ فقر، بھوک، مشکلات، حتیٰ کہ چکی پستے ہوئے ہاتھوں میں پڑنے والے چھالے بھی ان کے عزم کو متزلزل نہ کر سکے۔ وہ تو صرف اللہ کی رضا چاہتی تھیں اور ان کا ہر عمل اسی مقصد کے لیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ بات ان کے رتبے کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے یہ تعلق بتاتا ہے کہ حضرت فے الف توئے میم ہے دین میں کیسی بلند مقام پر فائز تھیں۔ بسم اللہ۔ حضرت فے الف توئے میم ہے کی زندگی کا ہر لمحہ قربانی، محبت اور اخلاص کی بے مثال ہے۔ ان کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت تھی وہ ان کے کردار سے صاف جھلکتی ہے۔ ان کی عبادات، دعائیں، ذکر اور سجدے گواہی دیتے ہیں کہ وہ دنیا کی محبتوں سے بہت بلند مقام پر فائز تھیں۔ ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا، نہ شہرت کی طلب، نہ مال و دولت کی ہوس اور نہ دنیاوی ساز و سامان کی چاہ۔ اگرچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، مگر ان کی زندگی میں وہ تمام مشقتیں موجود تھیں جو ایک عام عورت کو درپیش آتی ہیں۔ مگر انہوں نے ہر تکلیف کو خوشی سے قبول کیا کیونکہ ان کا دل اللہ کی محبت میں سرشار تھا۔ جب حضرت عین لامیہ کسی جنگ سے واپس آتے تو حضرت فے الف توئے میم ہے ان کا استقبال کرتیں، ان کے کپڑے اتارتیں، زخموں کی مرہم پٹی کرتیں اور پھر کھانے کا انتظام کرتیں۔ وہ ایک مثالی بیوی تھیں جنہوں نے اپنے شوہر کی خدمت اور محبت میں کبھی کمی نہ آنے دی۔ ان کے درمیان کبھی دنیاوی جھگڑے نہیں ہوئے اور اگر کوئی اختلاف پیدا ہوتا بھی تو حضرت فے الف توئے میم ہے اپنی عاجزی سے اسے مٹا دیتیں۔ وہ نہ کسی بات کا تنا دیتیں، نہ زبان درازی کرتیں اور نہ ہی کبھی اپنی عظمت یا حسب و نسب پر فخر کرتیں۔ انہوں نے حضرت عین لامیہ کے ساتھ ایسی زندگی گزاری جو محبت، خلوص اور قربانی سے لبریز تھی۔ حضرت فے الف توئے میم ہے کی دعائیں ایسی ہوتی تھیں کہ راتوں کو اٹھ کر سجدوں میں گڑ گڑا کر اپنے بچوں، شوہر، والد، امت اور مسلمانوں کے لیے رو رو کر دعا کرتیں۔ حضرت سین بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات سنا کہ میری والدہ پوری رات لوگوں کے لیے دعا کرتی رہیں مگر اپنے لیے کچھ نہ مانگا۔ جب میں نے پوچھا تو کہا، بیٹا، پہلے دوسروں کا حق ہوتا ہے پھر اپنا۔ حضرت فے الف توئے میم ہے کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ چکی پستے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ حضرت عین لامیہ نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادمہ مانگ لیجئے تاکہ گھر کے کاموں میں مدد مل جائے۔ جب حضرت فے الف توئے میم ہے یہ بات لے کر اپنے والد کے پاس گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک خادمہ نہ دوں جو تمہارے لیے دنیا و آخرت دونوں میں فائدہ مند ہو؟ جب تم سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے۔ حضرت فے الف توئے میم ہے نے خوشی سے یہ نصیحت قبول کر لی اور پھر زندگی بھر اس کو معمول بنایا۔ حضرت فے الف توئے میم ہے کا صبر ایسا تھا کہ جب ان کے شوہر کئی دن روزی کی تلاش میں باہر رہتے اور گھر میں فاقہ کی نوبت آتی تو وہ نہ شکایت کرتیں، نہ پریشان ہوتیں، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتیں اور صبر و شکر کے ساتھ وقت گزار لیتیں۔ ایک دن حضرت عین لامیہ کئی دن کی غیر حاضری کے بعد گھر واپس آئے اور جب پوچھا کہ کیا کھایا ہے، حضرت فے الف توئے میم ہے نے کہا، اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں کھایا، صرف اللہ کا ذکر کیا ہے اور تمہاری سلامتی کی دعا کی ہے۔
ان کے گھر میں تربیت ایسی تھی کہ حضرت حسین نون اور حسین یہ نون چھوٹے ہونے کے باوجود نماز، وضو، ذکر قرآن اور دعاؤں میں دلچسپی رکھتے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے تو حضرت فے الف توئے میم ہے اپنے دونوں بیٹوں کو قرآن سکھا رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، فاطمہ، تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ حضرت فے الف توئے میم ہے کی غیرت ایمانی ایسی تھی کہ وہ کبھی دنیا کے فریب میں نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عین لامیہ نے نیت کی کہ دوسری شادی کریں تو حضرت فے الف توئے میم ہے کے دل میں جو تکلیف پیدا ہوئی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرا جگر ہے، جو اس کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ حضرت عین لامیہ نے پھر کبھی دوبارہ اس کا ارادہ نہیں کیا۔ یہ بات نہ صرف حضرت فے الف توئے میم ہے کی محبت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ ان کی عظمت کو بھی واضح کرتی ہے۔ حضرت فے الف توئے میم ہے کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے گھر کی صفائی کی، غسل کیا، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور اپنی قبر کی جگہ کا تعین کیا۔ وہ نہایت خاموشی سے اللہ سے ملنے کی تیاری کر رہے تھیں۔ انہوں نے حضرت عین لامیہ سے وصیت کی کہ انہیں رات کے وقت دفن کیا جائے تاکہ ان کی حیا قائم رہے۔ حضرت عین لامیہ نے یہ وصیت پوری کی اور رات کی تاریکی میں چپکے سے بغیر کسی رسم و رواج کے ان کی تدفین کی گئی۔ حضرت فے الف توئے میم ہے کا دنیا سے جانا ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد حضرت فے الف توئے میم ہے کی طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی گئیں۔ ایک دن حضرت الف سین میم الف حمزہ کو بلا کر کہا، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرا وقت قریب ہے۔ جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرے غسل، کفن اور جنازے کا بندوبست کرنا۔ حضرت فے الف توئے میم ہے کا آخری وقت بھی عبادت، ذکر اور دعا میں گزرا۔ ان کی زبان پر آخری کلمات اللہ کی حمد و ثنا تھے۔ ان کا دل دنیا سے نہیں اللہ سے لگا ہوا تھا۔ جب ان کی روح پرواز کر گئی تو حضرت عین لامیہ نے خاموشی سے دل پر پتھر رکھ کر ان کو غسل دیا، کفن پہنایا اور دفن کیا۔ ان کی قبر آج بھی مدینہ کے جنت البقیع میں موجود ہے، جہاں لاکھوں عاشقان اہل بیت سلام عرض کرتے ہیں۔ حضرت فے الف توئے میم ہے کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی محبت فانی ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ وہ عورتوں کے لیے ایک مکمل رول ماڈل ہیں۔ ان کی سیرت سے سیکھنے والوں کو دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات ملتی ہے۔ ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی عبادت، ان کی قربانی، ان کا صبر، ان کی حیا، ان کا علم، ان کی سادگی، ان کی غیرت، ان کا تقوی، ان کا حلم اور ان کا اللہ پر یقین ایسی صفات ہیں جو ہر مسلمان عورت کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔